السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ جو لوگ اپنے لگتے ہیں بعد میں وہی ڈسنے لگتے ہیں۔ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نیا طوفان پیدا کر، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ زندگی میں ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط، یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ وقت بہت کچھ چھین لیتا ہے، خیر میری تو مسکراہٹ تھی۔ ڈپریشن اور نماز۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آئینہ کیا دے گا تمہیں؟ تمہاری شخصیت کی خبر۔ کبھی میری آنکھوں سے دیکھو، کتنے لاجواب ہو تم۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے دل، سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ پتھر کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں عالم کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ رب سے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ بے شک فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ دوسروں کی زیادتی۔ تم اللہ پر یقین اس طرح رکھو کہ تم دعا مانگو اور معجزہ ہو جائے۔ اللہ وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے میرا آنا مقدر۔ فجر وسیلہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ انسان جتنا زیادہ حساس ہوگا اسے اتنا ہی زیادہ درد ہوگا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ دل اسی کے سامنے کھولنا چاہیے جس نے بنایا ہے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے بارے میں لوگ ہزار غلط اندازے لگا لیں لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ یا رب جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور جہاں بات آتی ہے سکون کی، میں اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، جو مانگو تو بے حساب دیتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ میں نے کہا مولا میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جواب آیا اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو کھویا وہ میری نادانی تھی، جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ زبان کہاں بولتی ہے، دل کلام کرتا ہے خدا سے۔ نا امید کبھی مت ہونا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔
اس نے ایک پل بھی رکنا گوارا نہیں کیا۔ ہم ساری زندگی انتظار میں کھڑے رہے۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلے پر جوانی رکھ دو۔ تہجد سب سے لاڈلی عبادت ہے، یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ میرے اپنوں نے پل پل توڑا مجھے، میرے رب نے ہر بار جوڑا مجھے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے۔ ایک خط جو تو نے کبھی لکھا ہی نہیں، میں روز بیٹھ کر اس کا جواب لکھتا ہوں۔ کوئی راستہ نہیں دوا کے سوا، دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے، بے شک۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ جب میں پریشان تر ہوتا ہوں اور وہ مجھے صبر دیتا ہے، جب میں بھٹک جاتا ہوں اور وہ مجھے راحت دیتا ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ حق کو حق کہنے سے جو ڈرتے نہیں ہیں وہ مر بھی جائیں اگر تو مرتے نہیں ہیں۔ کچھ تو بات ہے حق کی کار فرمائی میں، بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہیں۔ مسئلے حیدر یقین ان کا خدا پہ اپر ہوتا ہے، لشکر و سپاہ کی فکر وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہوتا ہے مقصد بس حصول رضائے الہی، مومن دنیا کی خاطر لڑتے نہیں ہیں۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ آزمائش، جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لوگ مر جاتے ہیں کردار نبھاتے نبھاتے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے والوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔